آپ نے اپنے فنی سفر، اپنے فن کا جو دنیا ہے، ایک شوق تھا یا حادثہ تھا؟ شوق نہیں تھا، تو انہوں نے کہا چلے جی ٹائم ہو گیا، اب آڈیشن شروع ہونے والا ہے۔ میں نے کہا سر مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے۔ میں نے کہا آپ بوڑھے کی آواز نکالو۔ السلام علیکم، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ طبیعت صحت ہے؟ آپ نے مختلف ڈراموں میں کام کیا، مختلف زبانوں میں، مختلف چینلز میں کام کیا۔ آپ کے لیے چیلنجنگ نہیں تھا کہ آپ نے براوی، بلوچی، پشتو، اردو، سندھی؟ میں تو اپنے آپ کو نہیں کہوں گا کہ میں اچھا ہوں۔ اگر میں نے اپنے آپ کو اچھا کیا تو میں یہی اسٹاپ ہو جاؤں گا، تو پھر فائدہ نہیں ہوا۔ جی السلام علیکم، میں ہوں آپ لوگوں کا ہوسٹ علی سمالانی۔ بولان اپڈیٹس کے ساتھ اپنے تمام دیکھنے والے، اپنے تمام چاہنے والوں کو خوش آمدید۔ آج کے ہمارے پوڈ کاسٹ میں بلوچستان کا مایہ ناز، پاکستان کا مایہ ناز اداکار، جنہوں نے مختلف زبانوں میں، مختلف ڈراموں میں، مختلف پرائیویٹ فلمز میں کام کیے ہیں، اور پاکستان ٹیلی ویژن، ریڈیو پاکستان میں بے شمار خدمات ہیں۔ جی میرے ساتھ موجود ہے محمد رفیق شاد صاحب۔ رفیق شاد صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ اور آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے، طبیعت ٹھیک آپ ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے۔ آپ نے اپنے فنی سفر، اپنے فن کا جو دنیا ہے، وہ سفر آپ نے شروع کیا، ایک شوق تھا یا حادثہ تھا؟ شوق نہیں تھا، بس قدرتی ایک اللہ تعالیٰ نے ایک کام مجھ سے لینا تھا۔ تو ہوا ایسے کہ میں کمرشل کالج میں پڑھتا تھا، فرسٹ ایئر میں، سی کام میں۔ تو میرا ایک کلاس فیلو تھا، اس نے کہا یار آج میرے ساتھ آپ چلیں۔ میں نے کہا کہاں پہ؟ کہتا ہے ریڈیو پاکستان۔ میں نے کہا خیر؟ کہتا ہے میرا آڈیشن ہے۔ میں نے کہا آڈیشن کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے وہ ٹیسٹ ہے آواز کی۔ میں نے کہا آپ جاؤ، میرا کلاس کیوں ضائع کر رہے ہو آپ؟ کہتا ہے یار میں اکیلا ہوں، چلو۔ پھر میں نے کہا کلاس فیلو ناراض ہو جائے گا، تو میں اس کے ساتھ آیا ریڈیو پاکستان۔ وہاں پہ لان میں 15-20 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، پڑھ رہے تھے، اسکرپٹس ان کے ہاتھ میں تھے۔ تو میں ایک سائڈ پہ بیٹھ گیا، ایک چائے منگوایا اپنے لیے۔ یہ میرا دوست وہاں ان کے ساتھ گل مل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک صاحب نکلے، بہت ہی عظیم انسان تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے۔ غلام نبی رائی صاحب ان کا نام تھا۔ پہلے تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ ان کا نام غلام نبی رائی صاحب ہے۔ تو انہوں نے کہا چلے جی ٹائم ہو گیا، اب آڈیشن شروع ہونے والا ہے۔ تو یہ سارے اٹھ گئے۔ مجھے کہا آپ کیوں بیٹھے ہو؟ میں نے کہا سر میں نہیں ہوں، میں اپنے اس دوست کے ساتھ آیا ہوں۔ کہتا ہے کیا نام ہے؟ میں نے کہا محمد رفیق۔ کہتا ہے آپ نے آڈیشن دینا ہے؟ میں نے کہا سر مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے۔ کہتا ہے یہ آپ کو پڑھائیں گے۔ تو انہوں نے جب مجھے پڑھایا تو میں ریڈیو بہت سنتا تھا، تو میں نے کہا یہ تو میرے لیے آسان ہے۔ یہ کس تو سن کی بات ہے؟ یہ 79 کی بات ہے۔ تو اسٹوڈیو میں جب گئے، ہوتے لاسٹ میں جب میرا نمبر آیا تو مجھ سے کہا کہ آپ نیوز پڑھو۔ میں نے نیوز پڑھا، اس نے اوکے کیا۔ پھر کہا کہ آپ ڈرامہ ڈائلاگ بولو۔ میں نے ڈرامہ ڈائلاگ بولا۔ پھر اس نے کہا کہ یہ آپ سب ایک ساتھ؟ ہاں نمبرنگ پہ۔ پھر اس نے کہا آپ کمپیئرنگ کرو۔ میں نے کمپیئرنگ کیا۔ اس نے کہا اناؤنسمنٹ کرو۔ میں نے اناؤنسمنٹ کیا۔ اس نے کہا آپ بوڑھے کی آواز نکالو۔ پھر میں نے وہ 10 پیسے تھے وہ منہ میں ڈال دیے، بوڑھے کی آواز نکالا۔ تو وہ تھوڑا بتا سکتے ہیں کہ بوڑھے کی آواز کیسے نکالا؟ السلام علیکم، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ طبیعت صحت ہے؟ اور گھر میں خیریت ہے؟ تو انہوں نے اوکے کیا۔ اچھا، مجھے علم نہیں تھا کہ فرسٹ ٹائم وہ اوکے کر رہا ہے۔ جو دوست آپ کے ساتھ تھا وہ رہ گیا؟ وہ رہ نا۔ اچھا، آپ نے اپنے فنی کیریئر کا آغاز کیا، یعنی کہ ایک مختلف انداز میں آپ نے، حادثہ کہیں اسے؟ بس یہ ایک قدرت نے مجھ سے ایک کام لینا تھا، تو
ہر انسان کے اندر ایک فن ہوتا ہے، ایک فنکار ٹیلنٹ ہوتا ہے. موجود، ایک قابلیت موجود. تو جو ایکسپیرئنس لوگ ہوتے ہیں، قابل لوگ ہوتے ہیں، وہ جب پہچان لیتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی گیٹس ہیں. آپ نے مختلف ڈراموں میں کام کیا، مختلف زبانوں میں، مختلف چینلز میں کام کیا. آپ کے لیے چیلنجنگ نہیں تھا کہ آپ نے براوی، بلوچی، پشتو، اردو، سندھی مختلف لینگویجز میں کام کیے، تو آپ کو چیلنج مشکلات نہیں لگا کہ اتنی لینگویجز، مختلف انداز؟ دیکھو بات یہ ہے کہ جو گیٹس ہوتے ہیں وہ اندرونی ہوتے ہیں. تو جو لوگ مجھے جانتے تھے، پہچانتے تھے کہ اس کے اندر کچھ ہے، پرفارمر ہے، اچھا سا پرفارمر ہے. میں تو اپنے آپ کو نہیں کہوں گا کہ میں اچھا ہوں. اگر میں نے اپنے آپ کو اچھا کیا تو میں یہیں اسٹاپ ہو جاؤں گا، تو پھر فائدہ نہیں ہوا. بات یہ ہے کہ انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو وہ اپنے کام کے ساتھ اگر مخلص ہو جائے، محنت کرے، تو وہ اس کا کام ابھر کے سامنے آ جاتا ہے. پھر اس کو اپریسیشن بھی مل جاتا ہے اور وہ مطمئن بھی ہو جاتا ہے. لیکن فنکار کبھی مطمئن نہیں ہوتا. آپ کا وہ پہلا کام کون سا تھا جس نے آپ کو ایک پہچان، ایک محبت عوام کی طرف سے بخشی؟ میں نے جو پہلا کام کیا وہ ریڈیو پاکستان سے شروع کیا، خلقی کچہری. ایک زرعی پروگرام ہوا کرتا تھا، تو اس میں نے کام شروع کیا. پھر ہوتے ہوئے ایک دن مجھے کچھ دوستوں نے اسٹیج کا آفر کیا، اور میں نے کہا میں گھر سے اجازت لے لوں گا کیونکہ میں پڑھ رہا ہوں. تو پھر میں نے گھر سے والد صاحب سے اجازت مانگا، تو انہوں نے کہا بیٹا کر لو کام، لیکن یہ ہے کہ اپنی تعلیم اور اپنا جو گھر کا عزت و احترام ہے اس کا خیال رکھنا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بابا، انشاءاللہ ایسا ہی کریں گے. پھر انہوں نے مجھے اسکرپٹ دیا، میں نے اسکرپٹ پڑھا، مجھے آسان لگا. وہ کام میں نے کیا. وہ وہاں پہ پی ٹی وی کا ایک جنرل مینیجر تھا، بہت عظیم انسان تھا، کریم بلوچ صاحب، تو وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. پھر جب میرا کام ختم ہوا، لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا، واہ واہ کیا اور میری حوصلہ افزائی کی. تو پھر ایک چٹ ملا کہ جی اب 2 دن بعد ٹی وی اسٹیشن آ جائے. پھر میں ٹی وی اسٹیشن چلا گیا. وہاں اس نے بڑا رسپیکٹ دیا. انہوں نے کہا کہ آپ نے رات وہ اس دن جو آپ نے کام کیا، بڑا اچھا کام کیا، ہمیں اچھا لگا، تو آپ ہمارے ساتھ کام کریں گے؟ میں نے کہا بالکل کریں گے، یہ خدمت ہے، یہ تو میں اپنے. اسٹیج سے آپ کا پہچان بنا، وہ کردار آپ کا پہچان بنا. جی جی جی. رفیق شاہ جب ریکارڈنگ پہ ہوتا ہے، جب ریکارڈنگ جاری ہے، ریکارڈنگ میں سب سے زیادہ ٹیک لیتے ہیں یا چائے؟ چائے لیتا ہوں. چائے لیتے ہیں. چائے لیتا ہوں. آپ نے مختلف کردار نبھائے ہیں، دل میں کوئی ایسے کردار کے رفیق شاہ نجی کردار بھی کرنا ہے؟ کردار تو میں نے مختلف کردار کیے، کامیڈی سے لے کر سیریس تک. اور اب جو کردار ملتا ہے میں کرتا ہوں، کیونکہ میں کریکٹر ایکٹر ہوں. مزاحیہ مشکل ہے یا سیریس کردار؟ مزہ یہ ہے، لوگوں کو ہنسانا مشکل کام ہے. فن اور فنکار ہمارے معاشرے میں کیا کردار ہے ایک فنکار کا؟ دیکھو اگر آپ کی ایک ڈائلاگ سے یا ایک اچھا کام کرنے سے کوئی دوسرا اچھا بن جاتا ہے، اور ایک آپ کے کام کرنے سے ایک برا بندہ اپنا برائی چھوڑ کے اچھے راستے پہ آ جاتا ہے، تو یہ ہمارے لیے کامیابی ہے. بہترین. آپ نے مزاحیہ کردار کیے، بہت سے مزاحیہ کردار جی کیے. جی. انین خرین جیسے آپ کا بہت مشہور ڈرامہ تھا، خصوصاً بلوچستان میں، سندھ میں، کے پی کے، پنجاب میں بہت سے لوگ پسند کرتے تھے. انین خرین تھا. انین خرین، کوئی ڈائلاگ انین خرین کا؟ وہ کیونکہ کافی مشہور ہیں بہت سے ڈائلاگ اس کے. ایسا اس میں وہ جو بچے کی آواز ہوتا ہے نا، جی جی. جو معصوم لوگ ہوتے ہیں، ہاں. جو سادہ لوگ انسان ہوتے ہیں، نرم دل لوگ ہوتے ہیں، تو وہ ایک پتلا آواز میں نکالا تھا. السلام علیکم یار، نہیں ہمارا طبیعت ناجوانی پین خیریت.
تو یہ میرا وائس تھا اس میں. اور بہترین کردار تھا. لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں, بہت پسند بھی کرتے ہیں اس کو. اچھا, رفیق شاد اسٹیج بھی کام کی, ریڈیو میں بھی کام کی, آپ نے ٹیلی ویژن میں بھی کام کیے, آپ نے بہت خوب کام کیے, اور آپ کو صدارتی ایوارڈ بھی ملا. جی اچھا, ایوارڈ ضروری ہے یا عوام کا محبت ایک اداکار کے لیے دیکھیں, خصوصاً؟ ایک فنکار کی حوصلہ افزائی کے لیے, ایک فنکار کا موٹیویشن کے لیے ایوارڈ بھی ضروری ہے, تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو, وہ مزید محنت کرے, مزید آگے اپنے ملک اور قوم کے لیے کام کرے. اور دوسری بات جو آپ نے کہا کہ ایوارڈ ضروری ہے, عوام کی محبت. عوام کی محبت تو عوام کی محبت ہے. کمال. دیکھو, اگر ہمیں کوئی رسپیکٹ دیتا ہے, عزت سے دیکھتا ہے ہمارے کام کی وجہ سے, یہ نہیں کہ ہم شہزادے ہیں, کام کی وجہ سے, تو وہ ہمارے لیے ایک موٹیویشن ہے, حقیقت ایک اعزاز ہے, ایک اعزاز ہے حقیقت, بالکل. اس میں کوئی شک نہیں. رفیق شاد سے جب لوگ ملتے ہیں, فینس ملتے ہیں یا قریبی دوست ملتے ہیں, تو مل کر جو پہلا جملہ ہوتا ہے کہ رفیق شاد آپ تو ماشاءاللہ جوان ہی جوان لگتے ہیں, تو آپ کو خوشی محسوس ہوتا ہے یا حیرانگی؟ دیکھو, صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ فن جو ہے یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. تو جب وہ ہم سے ملتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ بالکل اسی طرح ہے, تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے, لاکھ لاکھ تو نے ہمیں صحت سے نوازا ہے, یہ آپ کی بڑی مہربانی ہے. حقیقت بہت اچھا. کوئی پیغام جو آپ نئے آنے والے, خصوصاً جن کو شوق ہیں اس فیلڈ میں, فن کی فیلڈ میں, اداکاری کی فیلڈ میں, ان کے لیے کوئی پیغام؟ صرف اداکاری اور فن کا نہیں ہو, جو بھی کام آپ کریں گے, کسی کا بھی کام کریں گے, وہ آپ نے اس کام کے ساتھ مخلص ہونا ہے اور اس کے ساتھ محنت کرنا ہے, اور اس کو اپنا کام سمجھ کے, جیسے آپ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے اسی طرح سمجھ کے اس کو فائدہ دینے کی کوشش کرے, محنت کرے, مخلص ہو جائے, تو وہ انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوگی. کوئٹہ سے باہر جا کر کام کرنا, خصوصاً لاہور میں, کراچی میں, اسلام آباد میں کام کرنا چیلنجنگ تھا آپ کے لیے؟ نہیں, چیلنجنگ تو نہیں تھا. مطلب یہ ایک میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں باہر جا رہا ہوں, کام کر رہا ہوں. یہ اللہ کا احسان ہے مجھ پہ کہ اللہ نے مجھے اتنے گیٹس دیے ہیں کہ مجھے باہر کے لوگ بھی بلا رہے ہیں, وہاں بھی مجھے کام مل رہا ہے. اللہ نے مجھے اس فن سے نوازا ہے, یہ اس کی بڑی مہربانی ہے, اور میرے دیکھنے والوں کی محبت ہے, اور ان کی شکر گزاری ہے کہ وہ مجھے پسند کرتے. جب آپ کراچی گئے پہلے مرتبہ, آپ نے کام کیے, مشہور ڈرامے ہیں جس طرح کچرا کنڈی, آپ نے اس میں کام کیے, مٹی میں آپ نے کام کیے, شانتور میں آپ نے کام کیے, چاکر اعظم میں آپ نے کام کیے, بہت سی لمبی فہرست ہے. اردو زبان کا صرف جی اردو جی زبان, جی پشتو, براوی, بلوچی اگر گرنا شروع کروں تو شاید ہمارے پوڈ جی کاسٹ جی کا ٹائم ختم ہو. ایک کیریکٹر جو آپ کو بہت پسند؟ یہ میں نے ایک 95-96 میں ایک کریکٹر کیا تھا, ایک ریت ڈرامہ, ریت کے نام سے. اس کوئٹہ میں سینٹر. کوئٹہ سینٹر سے ایک چکی والے کا کردار تھا, جو کہ 50 سال کا ہے, پھر 55 سال کا, پھر 60 سال کا, پھر 65 سال کا. یہ اس میں ٹائم لیپس تھے. تو وہ کریکٹر جو میں نے کیا, مجھے بڑا مزہ آیا, اور وہ بہت قدرتی طور پہ اچھا بھی ہو گیا, لوگوں نے بڑی پذیرائی کی. رفیق شاد ایک اداکار نہیں ہوتا تو وہ کس شعبے کی طرف جانا پسند کرتا؟ دیکھیے جی, مجھ سے اللہ پاک نے یہ کام لینا تھا, اور یہ میرے نصیب میں تھا, اللہ نے لکھا تھا. یہ میں اللہ کا احسان مند ہوں کہ بخوبی اللہ پاک نے مجھ سے یہ کام لیا. ایک دفعہ ایک بوڑھی عورت ملی ہے, اس نے کہا بیٹا آپ ڈراموں میں کام کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی اماں.
کہتے بیٹا وہ جو آپ کے گلے میں ایک تعویذ ہوتا ہے وہ پتلا آواز ہوتا ہے. میں نے کہا جی اماں وہ میں تھا. کہتے بیٹا تو نے مجھے اتنا ہنسایا ہے کہ میں زندگی میں اتنا نہیں ہنسا ہوں. اللہ تجھے بیت اللہ لے جائے. تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کی دعا قبول ہو گئی اور 2011 میں میں پہلی دفعہ حج پہ گیا. کھانے میں کیا پسند ہے رفیق شاد کو خصوصاً؟ مجھے سادہ کھانا بہت پسند ہے. سادہ سے مراد جس طرح ہمارے مختلف ہے، جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں خرود، گون، بہت سے اس طرح کے خرود ہوا، کچری ہوا، تریت ہوا، تریت جسے کہتے ہیں. سمجھ گیا. کبھی کبھی میں خود کڑھائی بناتا ہوں، بہت اچھا کڑھائی بناتا ہوں. اپنے لیے سب کے لیے؟ سب کے لیے. اچھا اچھا. ہاں سب کے لیے. تو گھر والے مجھے کہتے ہیں ماشاء اللہ آپ کا بہت میٹھا ہاتھ ہے. میٹھا ہاتھ ہے بالکل. جب آپ باہر نکلتے یقیناً آپ سے آپ کے فرینڈس ملتے ہیں تو ان کے کیا تاثرات ہوتے ہیں؟ بہت خوش ہوتا ہوں، وہ بھی بہت خوش ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ یہ جو عزت تو نے دی ہے میں اس قابل تو نہیں ہوں. آپ کا بہت شکریہ. اللہ یہ مجھے عزت دیتے تو ان کو بھی عزت دے. خوشحال کر، آباد کر. آپ نے فن شروع کیا، پہلے دن سے لے کر آج تک آپ نے مختلف ڈراموں میں کام کیا. جس طرح میں نے پہلے کہا آپ مختلف اس طرح صوبوں میں جا کر کام کیے، مختلف زبانوں میں. کوئی ایسے حادثہ آپ کے ساتھ کہ ابھی تک یاد ہے، ابھی تک ایسا لگتا ہے کہ بس تازہ تازہ یہ حادثہ میرے ساتھ؟ ایک سیریل کر رہے تھے شانتل کے نام سے پہاڑوں میں، تو مجھے ایک بچھو نے کاٹ لیا. بچھو بھی وہ بلیک بچھو تھا، زہریلا. زہریلا بہت ہی. اور وہاں مجھے کچھ بھی نہیں؟ وہاں کچھ بھی نہیں تھا. تو جب کاٹ لیا میں نے کہا یار پہلے تو میں بچھو کا کام کر لوں پھر دیکھا جائے گا. اگر یہ چلا گیا تو مجھے زیادہ تکلیف ہوگا. تو پہلے میں نے وہ بچھو کو مارا. خود بدلہ لیا؟ بدلا نہیں، میں نے کہا یہ اور تکلیف دے اور لوگوں کو اور انسانوں کو تکلیف دے کے بہتر. بالکل. تو پھر انہوں نے مجھے جو پروڈیوسر وغیرہ تھے انہوں نے کام سٹاپ کیا اور مجھے ہاسپٹل لے آئے. بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو خوش و سلامت رکھے. آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا. بہت شکریہ. بہت خوشی ہوا ہمیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ جو آپ لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا. اللہ آپ لوگوں کو عزت دے، خوش رکھے اور آپ لوگوں کو آگے ترقی دے، توفیق دے کہ آپ لوگ اچھا کام کریں. بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین، آج آپ نے ہمارے شو بولان اپڈیٹس آپ نے پوڈ کاسٹ دیکھا. امید ہے آپ سب کو پسند آیا ہوگا. اپنے اینکر، اپنے کمپیئر علی سمالانی کو اگلے پروگرام تک اجازت دیں. اللہ حافظ.